اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین کرام، آج شب شہادت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہونے کی مناسبت سے اولاً تسلیت عرض کرتا ہوں، اس کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، آپ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آپ ناظرین کے سامنے بیان کروں گا اہل سنت کی کتاب سے، اور اس حدیث کے بارے میں چند تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیا ادھر سے حقیقتاً فاطمہ الزہرا کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، یا اس حدیث سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اور پیغمبر اکرم اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقط اذانی ومن اذانی فقط اذی اللہ۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ اصل حدیث یہ ہے، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن ایک اور حدیث اسی کی طرح ہے، لیکن اس حدیث میں کیا ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ حدیث کتاب سنن ترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور چند احادیث ہے ان کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن ان کے سند کے بارے میں کہا کہ غریب، یعنی غیر معتبر ہے، معتبر احادیث میں سے نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو کہا ہے کہ یہ معتبر ہے، صحیح و سالم ہے، یہ کہا ہے۔ اب ہم اس حدیث کو ذکر کریں گے اور اس کے بارے میں تجزیہ کریں گے، آیا اس حدیث سے فاطمہ الزہرا کی فضیلت و منقبت بیان ہو رہی ہے، یا کیا ہے فاطمہ الزہرا کی حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ ان عبداللہ بن زبیر ان علیاً ذکر بنت ابی جہل فبلغ ذلك النبی فقال انما فاطمۃ بضعۃ منی۔ اس حدیث کو عبداللہ ابن زبیر نے نقل کیا ہے، اور اس طرح سے کہ علی علیہ السلام نے بنت ابو جہل کے بارے میں ذکر کیا۔ یہاں پر مطلب کیا ہے؟ اصل حدیث اور ہے، اور ادھر اس ٹکڑے کو یہاں پر یعنی اضافہ کیا ہے۔ یہ کیوں کیا ہے؟ اس طرح کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ وہ اس لیے کہ اصل حدیث کو اصل کے مقابلے میں نقل کسی اور کو، یعنی اصل کو مٹانے کے لیے اس کے جگہ پر کوئی اور حدیث پیش کر کے اصل ماجرے سے کسی کو بچانے کے لیے اس طرح کے کام کرنا پڑتے ہیں۔ یعنی حدیث میں یہی فرما رہا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے فاطمہ کو اذیت دی۔ اب ہم اس کے جو اصل مصدر ہے، اصل جو برگش ہے، کون ہے جس نے فاطمہ کو آزار یعنی جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، وہ کون ہے؟ یہ ادھر اس میں کہا کہ حضرت امیر المؤمنین نے علی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہا، تو اس وجہ سے فاطمہ الزہرا ناراض ہوئی، فاطمہ الزہرا کو تکلیف ہوئی کہ میرے ہوتے ہوئے کہ علی علیہ السلام نے کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بتایا ہے۔ اور یہ جو خبر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے مسجد میں اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ فرمایا، قال انما فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے،
यूज़ीनी मा अज़ाहा, जिसने मुझे अजियत दी اس نے فاطمہ کو اذیت دی۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس حدیث سے فاطمہ یعنی اس حدیث سے پیغمبر کی توہین کس طرح سے ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہاں پر کہا کہ جب یہ خبر پیغمبر کو پہنچی تو پیغمبر نے یہ بیان کیا۔ تو یہ ہم یہ فکر کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی جگہ پر دنیا میں جب خاندان کے اندر گھریلو مشکلات پیدا ہوتی ہے، جب گھر میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو گھر والے بیٹھ جاتے ہیں، گھر والے گھر میں بیٹھ کر اس مسئلے کو، اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ عام انسان کے لیے تصور نہیں کر سکتا ہے کہ وہ گھر میں جو مسائل ہے ان کو لے کر مسجد میں آئے اور اصحاب کو جمع کر کے، لوگوں کو جمع کر کے کسی جگہ پر ان کو بتا دے کہ میرے گھر میں یہ مشکلات ہے، یہ مسائل ہے۔ یہ یہاں پر یہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے، پیغمبر رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، شفاعت کرنے والے ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود یہ کس طرح سے تصور کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے مشکلات کو آ کر اصحاب کے درمیان اس کو بیان کرے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات کہ اس سے امیر المؤمنین کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ اس طرح سے کہ امیر المؤمنین وہ شخص ہے جو ثابت ہے فریقین کی کتابوں میں، امیر المؤمنین وہ شخص ہے جس نے اولین بار جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی تبلیغ اسلام میں، دین اسلام میں مدد مانگے، جب اولین بار جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو وہاں پر امیر المؤمنین وہ پہلا شخص ہے جس نے دعوت اسلام کو قبول کیا، اور وہ اولین شخص ہے جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو وہ شخص کس طرح سے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ شریعت میں، دین اسلام میں، شریعت میں یہ حرام ہے کسی غیر کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ یا کسی کافرہ کے ساتھ شادی کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ تو امیر المؤمنین وہ شخص ہوتے ہوئے یہ تصور کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کسی کافرہ کے ساتھ شادی کرنا چاہے اور کسی کافرہ کے بارے میں آ کر گھر میں تذکرہ کرے، فاطمہ زہرا کے سامنے بیان کرے؟ یہ امیر المؤمنین سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی بھی توہین ہے، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ توہین ہے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ فاطمہ زہرا وہ عظیم شخصیت کے مالک ہے جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، اور اسلام میں جو خواتین کے لیے پیغمبر کا یعنی دین شریعت محمدی میں پیغمبر کے تبلیغ میں زہرا سلام اللہ علیہ شامل ہے، کیونکہ پیغمبر ایک مرد ہونے کی حیثیت سے خواتین کا، عورتوں کے جو مسائل ہے ان کو پیغمبر بیان نہیں کر سکتے تھے، تو فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے ان مسائل کو بیان کرتے تھے۔ تو کار رسالت میں، کار تبلیغ میں فاطمہ زہرا پیغمبر کے ساتھ شامل ہے۔ وہ امیر المؤمنین کو اگر فرض بھی کرے کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو ہو سکتے تھے کہ امیر المؤمنین نے پہلے اس کو یعنی مسلمان کرے، مسلمان کی طرف دعوت دے، پھر شادی کرے۔ لیکن پھر بھی اگر تصور کرے، آپ کے نزدیک تصور بھی کرے، تصور میں کوئی حرج نہیں ہے، تصور کرے کہ فرضاً کہ امیر المؤمنین نے چاہا شادی کرنا، تو فاطمہ الزہرا شریعت کو جاننے والی ہے کہ قرآن میں آیت ہے کہ شادی 4 کرو، 3 کرو، 2 کرو، اگر نہیں ہو سکتا ہے یعنی عدل نہیں ہو سکتے ہیں، عدل نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم 1 پر اتفاق کرو۔ تو اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 شادی کرے، 4 شادی کرے، اور فاطمہ الزہرا علی کو روکے کہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہ کرے۔ تو یہ فاطمہ الزہرا کی توہین ہے، اور امیر المؤمنین کی بھی توہین ہے، اور پیغمبر کی بھی توہین ہے کہ پیغمبر جیسے شخص،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے گھر کے جو مسئلے ہیں ان کو مسجد میں آ کر بیان کریں۔ لیکن اصل حدیث جو ہمارے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاها فقط اذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، یعنی خداوند عالم کی ذات ناراض ہوا۔ تو یعنی ہمیں اس کے اصل مصداق کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کو اس میں اس کو زیادہ کر کے یا کم کر کے اصل مصداق کو مٹانے کی کوشش کر کے کسی کو بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اصل مصداق کون ہے؟ جس نے فاطمہ زہرا کو تکلیف دی، اور کس سے فاطمہ زہرا ناراض تھی وہ تاریخ کی کتابوں میں نقل ہے، درج ہے، وہاں جا کر اصل مصداق کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کر کے تعویل کر کے اصل چیز کو چھپانے کی کوشش کرے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن امام ترمذی، یہ جو کتاب ترمذی ہے یہ اہل سنت کے صحیح ستہ میں سے 6 صحیح ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اور اس حدیث کے نیچے لکھا ہے حسن صحیح ہے کہ کس طرح سے یہ حدیث صحیح ہو سکتا ہے، جس میں یہ جو نتیجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ ہوتے ہوئے کس طرح سے یہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اس میں فکر اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔